یہ ہے ارتھ جس پر آپ کہیں موجود ہو اور ہر وہ چیز جس کو آپ جانتے ہو وہ سب کچھ یہاں موجود ہے، لیکن پوری یونیورس کے مقابلے میں یہ ارتھ اتنا چھوٹا ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ پانی۔ ناظرین، جیسے ہی ہم اپنی زمین سے نکلتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے سب سے پہلے چاند آتا ہے۔ چاند زمین کے کافی قریب دکھتا ہے، لیکن اصل میں یہ چاند زمین سے 3,84,400 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم ایک کار سے سفر شروع کرتے ہیں تو چاند تک پہنچنے میں ہمیں 160 دن لگ جائیں گے، اور چاند سے ہمارا زمین بالکل اس طرح دکھتا ہے۔ جیسے ہی ہم آؤٹ ورڈ جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں تو چاند کے بعد سورج نظر آتا ہے، جو ارتھ سے تقریباً 149 ملین کلومیٹر دور ہے۔ دیکھیے ایک لائٹ کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے، مگر یہی لائٹ سورج سے زمین تک پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ کا وقت لیتا ہے۔ اگر ہم اس ڈسٹینس کو ایک پلین سے کمپیئر کریں جو 900 کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے جا رہا ہو، تو بھی سورج تک پہنچنے میں اس جیٹ کو 19 سال لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے راستے میں ایک پلینٹ آتا ہے مارس، جس پر کئی سالوں سے ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ کیسے وہاں پر انسانی زندگی کو ممکن بنائے، جس طرح انسان زمین پر زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اب تک کسی بھی شخص نے مارس پر قدم تک نہیں رکھا ہے۔ مارس ہماری زمین سے منیمم 55 ملین کلومیٹر دور ہے، تاہم یہ ڈسٹینس 401 ملین کلومیٹر تک بڑھ جاتا ہے جب دونوں پلینٹ چکر کے دوران سورج کے اپوزٹ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے ایک وہیکل ڈرائیو کر رہا ہو تو مارس تک پہنچنے میں اس کو 917 دن لگ جائیں گے۔ جیسے ہی ہم آؤٹر موسٹ جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ہمارے راستے میں نیپچون آتا ہے۔ یہ بلو کلر کا پلینٹ سولر سسٹم کا 8واں پلینٹ ہے، جو زمین سے تقریباً 4.5 بلین کلومیٹر دور ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں صرف 8 منٹ لیتا ہے، لیکن جب یہ لائٹ نیپچون تک پہنچتا ہے تو 2.5 گھنٹے کا وقت لیتا ہے۔ سوچیے نیپچون ہماری زمین سے کتنا دور ہوگا، اور نیپچون ہمارے سولر سسٹم کا آخری پلینٹ ہے۔ ناظرین، سولر سسٹم سے باہر کی دنیا جانے کے لیے 5 ستمبر 1977 کو ناسا نے وویجر 1 کو بھیج دیا۔ وویجر 1 زمین سے تقریباً 23 بلین کلومیٹر دور ہو چکا ہے۔ ایک کمرشل پلین کو وویجر 1 تک پہنچنے میں 70,000 سال لگ جائیں گے۔ وویجر 1 نے سال 1990 میں 6 بلین کلومیٹر دور ایک فوٹو کھینچی ہے، جس میں ہمارا ارتھ ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتا ہے۔ وویجر 1 ہر سیکنڈ میں 17 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے، لیکن اس سپیڈ کے ساتھ اورٹ کلاؤڈ کو اب تک کراس نہیں کیا ہے۔ اورٹ کلاؤڈ کو پار کرتے کرتے وویجر 1 کو 30,000 سال لگ جائیں گے۔ اورٹ کلاؤڈ وہ جگہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے۔ سورج کے سولر پارٹیکل یہاں جم جاتے ہیں اور ایک آئسی کلاؤڈ بنا لیتا ہے، جس کو اورٹ کلاؤڈ کہتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہی سولر سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم سولر سسٹم سے نکل جاتے ہیں تو انٹرسٹیلر سپیس آ جاتا ہے، یعنی ستاروں کے درمیان کا علاقہ۔ انٹرسٹیلر سپیس کا فاصلہ چونکہ سورج سے کافی دور ہے، اس لیے ایسٹرونامر یہاں پر لائٹ ایئر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک سال میں لائٹ کتنا فاصلہ طے کرتا ہے۔ سورج کے بعد جو سب سے نزدیک ستارہ ہمیں پڑتا ہے وہ ہے الفا سینٹوری، لیکن یہ پھر بھی ہم سے 4.4 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ اگر وویجر 1 اسٹار کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہنچنے پر 70,000 سال لگ جائیں گے، اور اگر ہم ان ستاروں سے بھی آگے نکلے تو ہمیں راستے میں ہوم گلیکسی دی ملکی وے آتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں 1,00,000 لائٹ ایئر لگیں گے۔ اس گلیکسی میں 1 بلین سے بھی زیادہ ستارے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا سولر سسٹم بھی ہے۔ جیسے ہی ہم اس گلیکسی کو چھوڑ کر آگے نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے اس گلیکسی کا ایک گروپ آتا ہے، لوکل گروپ۔ اس گروپ میں 50 سے بھی زیادہ گلیکسیز موجود ہیں، جس کے ایک اینڈ سے دوسری اینڈ تک جانے میں 10,00,000 لائٹ ایئر لگیں گے۔ مزید آگے جائے تو وارگو سپر کلسٹر آتا ہے، جس میں بہت سے لوکل گروپ مل کر وارگو سپر کلسٹر بنا لیتا ہے۔ اس میں 100 گلیکسیز کا گروپ ہوتا ہے، جس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہمیں 110 ملین لائٹ ایئر لگ جائیں گے۔ اگر وویجر 1 اس تک جاتا ہے تو تقریباً 140 کروڑ سال کا ڈسٹینس طے کرے گا۔ اس سے بھی آگے جائے تو لنیاکی سپر کلسٹر آتا ہے۔ اس کے مقابلے ہمارا ورگو سپر کلسٹر بالکل
बिल्कुल एक डॉट है। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है। एक क्लस्टर इतनी बड़ी है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 520 मिलियन लाइट ईयर का अरसा लगेगा। मजीद आगे जाए तो हमारे सामने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ जाता है, यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसका अब तक इंसानों को पता लग चुका है। एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है और इन गैलेक्सीज में इतने ज्यादा स्टार है कि जमीन पर जितनी भी रेत के जर्रे हैं ये स्टार उनसे भी ज्यादा है। जमीन से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक का डिस्टेंस 46 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा है। अब इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात किया है, ये बात याद रखें कि हम सिर्फ इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक जानते हैं। हो सकता है कि इसका आउटसाइड इससे भी ज्यादा बड़ा हो, लेकिन अब तक हम इससे आगे कुछ नहीं जानते, क्योंकि इससे आगे जो कुछ भी है इसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती है और ना ही कभी पहुंच जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ रही है। अब पूरी यूनिवर्स के मुकाबले में हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की मिसाल एक डॉट से भी कम है।